الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمت عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، قابل احترام حاضرین مجلس، آج میں آپ کو کسی عام صبح کی داستان سنانے نہیں آئی۔ آج میں آپ کو اس رات کی داستان سنانے آئی ہوں جس رات مکہ کی وادی میں ایک ایسا نور طلوع ہوا جس نے پوری کائنات کی تقدیر بدل دی۔ وہ رات عام رات نہ تھی، وہ ساعت عام ساعت نہ تھی، وہ لمحہ عام لمحہ نہ تھا، کیونکہ اس رات رحمت عالم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کی خاموش وادی، آسمان پر ستاروں کی بارات اور عبد المطلب کے گھر میں ایک ایسی ہستی کی آمد جس کا نام قیامت تک محبت سے لیا جانا تھا۔ حضرت آمنہ کے آنگن میں وہ نور اتر رہا تھا جسے زمانہ محمد کے نام سے جاننے والا تھا، وہ ہستی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سامعین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ عام الفیل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہی سال جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور پھر اسی سال مکہ کی سرزمین نے اپنے سب سے عظیم مہمان کا استقبال کیا۔ کیا عجیب اتفاق تھا! جس سال اللہ نے اپنے گھر کو دشمن کے لشکر سے محفوظ رکھا، اسی سال اس گھر کی سرزمین پر اپنے محبوب کو دنیا میں تشریف لایا۔ اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا، وہ بچہ دنیا میں آیا جس کے ہاتھ میں سلطنت کا عصا نہیں تھا مگر جس کی تعلیم نے دلوں کی سلطنت فتح کرنی تھی۔ سر پر تاج شاہی نہیں تھا مگر دنیا کے تاجدار ان کے در کے سوالی ہونے تھے۔ محل کی دیواروں میں پرورش نہیں پائی مگر ان کا ذکر دنیا کی ہر محل سے بلند ہونے والا تھا۔ وہ محمد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فارس کا وہ آتش کدہ جس کی آگ مدتوں سے روشن تھی اس رات بجھ گئی۔ ذرا سوچئے، جس آگ کو انسانوں نے صدیوں تک روشن رکھا وہ ایک ایسی ہستی کی آمد پر بجھ گئی جس نے دنیا کو جہالت کی آگ سے نکال کر توحید کے نور سے آشنا کرنا تھا۔ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ کیا منظر ہوگا! صدیوں سے قائم شاہی عظمت کا نشان ایک لمحے میں لرز اٹھا، گویا وقت خود اعلان کر رہا ہو اب کیسر و کسریٰ کی عظمت کا نہیں، محمد کی عظمت کا زمانہ آنے والا ہے۔ اور بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ بحریہ ساوا خشک ہو گیا، گویا قدرت کی زبان میں یہ پیغام تھا کہ ایک ایسا چشمہ رحمت آنے والا ہے جس سے دلوں کی پیاس بجھے گی۔ معزز حاضرین، اور پھر اس ننھے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی پرورش کا انتظام فرمایا جو خود تاریخ کا ایک حسین باب بن گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر کی برکتیں بڑھ گئیں۔ سواری میں برکت، گھر میں خوشحالی، رزق میں وسعت۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہ تھا، یہ وہ ہستی تھی جس کے قدم جہاں پڑتے رحمت کے پھول کھلتے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ بچہ محمد بن کر جوان ہوا، جوانی میں صادق و امین کہلایا، غار حرا میں وحی کا نور ملا اور پھر وہ آواز بلند ہوئی جس نے عرب ہی نہیں پوری انسانیت کو بدل دیا، لا الہ الا اللہ۔ وہی مکہ، وہی وادی، وہی محمد، مگر اب آپ صرف مکہ کے محمد نہ تھے، آپ رحمت للعالمین تھے۔ وہ ہستی جس نے پتھر کھا کے بھی دعا دی، جس نے فتح کے دن دشمنوں کو معاف کیا، جس نے یتیموں کو سہارا دیا، جس نے غلاموں کو عزت دی، جس نے عورت کو مقام دیا اور جس نے انسان کو انسان ہونے کا حق سمجھایا۔
آج اگر ہم ولادت مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ایک عظیم شخصیت دنیا میں آئی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ دنیا میں آئے تو انسانیت کو نئی زندگی ملی، وہ آئے تو ظلم کے مقابلے میں عدل کھڑا ہوا، وہ آئے تو نفرت کے مقابلے میں محبت کھڑی ہوئی، وہ آئے تو جہالت کے مقابلے میں علم کھڑا ہوا، وہ آئے تو بت پرستی کے مقابلے میں توحید کا پرچم بلند ہوا، اور سب سے بڑھ کر وہ آئے تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر محمد کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی دنیا کے کروڑوں دل آپ کے ذکر پر دھڑکتے ہیں۔ آج بھی اذان کے میناروں سے آپ کا نام بلند ہوتا ہے۔ آج بھی ماں اپنے بچے کا نام محمد رکھ کر اس نسبت پر فخر کرتی ہے، اور آج بھی کوئی عاشق رسول جب درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں مدینے کی خوشبو اتر آتی ہے۔ تو آئیے آج ولادت مصطفیٰ کی اس مبارک ذکر کے موقع پر صرف چراغاں نہ کریں، اپنے دل بھی روشن کریں، صرف محفل نہ سجائیں، اپنا کردار بھی سجائیں، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو جگا دیں، کیونکہ محمد سے محبت صرف ایک جذبہ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک عہد کہ ہماری زبان سچی ہوگی، ہمارے معاملات پاکیزہ ہوں گے، ہم کمزور پر رحم کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، اور ہم اپنی زندگی کو اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، وہ رات تھی تو تاریخ سنورنے لگی، وہ نور آیا تو دنیا نکھرنے لگی، وہ محمد تھے کہ جن کے قدم پڑتے ہی انسانیت اپنے مقدر پر فخر کرنے لگی۔ شکریہ۔